لکھتے ہیں جی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کو ورزش سمجھتے ہیں. عجیب سوال ہے. نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کو ورزش سمجھتے ہیں کہ کیا آیا یہ واقعی ورزش ہے اور کیا یہ نیت بھی نماز میں کرنی چاہیے؟ اگر کسی کی یہی نیت ہو تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی دیکھیں، نماز ایک عبادت ہے. نماز ایک عبادت ہے، ہمیں عبادت سمجھ کے کرنی ہے. عبادت سمجھ کے کرنی ہے، اس کے اندر کوئی اور دوسری نیت نہیں ہونی چاہیے. عبادت ہے، فرضیت کی ادائیگی ہے. ہماری نیت یہی ہو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی ادائیگی ہے، فرضیت کی ادائیگی ہے، اور ہم فرضیت کو ہی ادا کر رہے ہیں. اللہ کے حکم جو ہے اقیم الصلاۃ، ہم اسے قائم کر رہے ہیں، ہم اسے ادا کر رہے ہیں. باقی نیت تو ہماری یہی ہونی چاہیے. لیکن دوسرے ضمن میں ظاہر ہے یقیناً جب آدمی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے تو ورزش تو خود بخود ہو ہی جاتی ہے. کیونکہ جیسے سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے دل کے اندر جو بال لگے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ خون کو کھینچ کے اوپر پہنچاتے ہیں. اب یہ کہ جب آدمی جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے یا آدمی رکوع کرتا ہے تو وہ خود بخود ان کے بغیر کھینچے ہوئے ہی ہمارا خون ہمارے جو ہے سر کی طرف، ہمارے جو ہے سر میں جو اعضاء ہیں ان کی طرف خود بخود خون منتقل ہو جاتا ہے. پھر آدمی سیدھا ہوتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. تو یہ بھی یوں سمجھے کہ ایک سائنسی اعتبار سے بھی یوں سمجھے کہ اس طرح نماز پڑھنے سے بھی بغیر اس کے یعنی جو ہمارے بال ہیں بغیر ان کی حرکت کیے بھی ہمارا یہ خون والا کام ممکن ہے، یہ ہو رہا ہوتا ہے اور ورزش بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو مقصد تو ہمارا نماز پڑھنا ہے، مقصد عبادت کرنا ہے. اگر کسی کی نیت ورزش کرنے کی ہوئی تو نماز نہیں ہوگی، اس کو ثواب نہیں ملے گا نماز کا. وہ یہ کہہ کہ جی میں صرف ورزش کرنے کے لیے نماز پڑھوں، لیکن اس کو یہ نماز پڑھنے کا جو ہے یہ ثواب نہیں ملے گا. بلکہ جب عبادت کی وہ نیت کرے گا تو اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. لہذا ہمیں عبادت کی نیت کرنی چاہیے، ورزش کی نیت نہیں کرنی چاہیے. عبادت کی نیت ہو تو اس کی ضمن میں جیسے اٹھنے بیٹھنے سے ورزش تو خود ہی ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ جیسے ایک آیا ہے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحل کی جو ہے وہ تفریح فرماتے تھے، ساحل پہ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سمندر کے دریا کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. تو یہ ایک سنت عمل ہے. اب ایک آدمی یہی نظریہ لے کر جاتا ہے کہ جی میں وہاں جاؤں گا، وہاں اونٹ بھی ہیں، وہاں گھوڑا بھی ہے، اس کی سواری کروں گا، میرے نبی نے اونٹ کی سواری کی ہے، میرے نبی نے گھوڑے کی سواری کی ہے، مجھے ثواب ہوگا. اب یہ جائے گا اس نظریے سے، ثواب کے نظریے سے، یا اس نبی کے عمل کو زندہ کرنے کے لیے تو یہ ثواب پائے گا، یہ ثواب پائے گا. وہاں پہ اگر یہ سواری کرتا ہے، ان کی گھوڑے کی سواری کرتا ہے تو بھی اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں وہاں پہ جاؤں گا، گھوموں گا، پھروں گا اور وہاں پہ تفریح کروں گا، وہاں پہ نہ کوئی سنت کا، نہ کوئی عمل کا، یا نہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کی کوئی نیت ہے، تو پھر یہ تو جائے گا ایسے ہی فضول ہو کے گھوم پھر کے واپس آ جائے گا، اس کو ثواب کوئی نہیں ملے گا. ایسی یہ نماز جو ہے، نماز ہماری عبادت، اصل تو ہماری عبادت ہوگی اور اللہ کا حکم کی ادائیگی ہوگی، اس کے ذمہ میں ورزش کی ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ